بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں بات کروں گی 15 قسم کی قسموں کے بارے میں جو ہم میں سے اکثر لوگ بات بات پہ کھا لیتے ہیں۔ تو کیا یہ قسمیں کھانا جائز ہے یا نہیں، اور اگر وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا کیا گناہ ہے، اور اگر وہ لوگ ان قسموں کو کھا کر توڑتے ہیں تو ان پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، اور یوں بھی فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بات میں قسم کھانا بری بات ہے، اس میں اللہ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے سچی بات پہ بھی قسم نہ کھائے۔ مسئلہ نمبر 2، جس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم۔ اب قسم ہو گئی، اب اس کے خلاف کام کرنا درست نہیں۔ اگر خدا کا نام نہیں لیا، فقط اتنا کہہ دیا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گی، تب بھی قسم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی نے کہا کہ خدا گواہ ہے، خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، تب بھی اس کی قسم ہو گئی۔ اگر کسی نے قرآن مجید کی قسم کھا کر کوئی بات کہی تو اس کی قسم ہو گئی، اور اگر اس نے قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کوئی بات کہی لیکن قسم نہیں کھائی تو قسم نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کام کروں تو میں بے ایمان ہو کر مروں، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، بے ایمان ہو جاؤں، یا اس طرح کہا کہ اگر فلانا کام کروں تو میں مسلمان نہیں ہوگی، تو قسم ہو گئی۔ اب اس کے خلاف کام کرنے سے کفارہ دینا پڑے گا اور ایمان نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے کہا، مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کام کروں تو میرے ہاتھ ٹوٹیں، میں کوڑی ہو جاؤں، خدا کا غضب ٹوٹے، آسمان پھٹ پڑے، خدا کی مار پڑے، خدا کی پھٹکار پڑے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، تو ان باتوں سے قسم نہیں ہوتی، اس کے خلاف کام کرنے سے کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ نمبر 7، خدا کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، کعبہ کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنی جوانی کی قسم، اپنے ہاتھ پاؤں کی قسم، اپنے باپ کی قسم، اپنے بچوں کی قسم، اپنے پیاروں کی قسم، تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، تمہاری قسم، اپنی قسم کھا کر اس طرح کہتا ہوں، اس کے خلاف کام کرنے تو نہ کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھانا شرک کی بات ہے، اور اس سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ نمبر 8، اگر کسی نے کہا تیرے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، یا یوں کہا کہ فلانی چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، تو اس کے کہنے سے وہ چیز حرام تو نہیں ہوگی لیکن یہ قسم ہو گئی۔ اب اگر کھائے گی تو کفارہ دینا پڑے گا۔ نمبر 9، کسی دوسرے کی قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی، جیسے کسی نے تم سے کہا کہ تمہیں خدا کی قسم یہ کام ضرور کرو، تو یہ قسم نہیں ہوتی، اس کے خلاف کام کرنا درست ہے۔ اب یہ مسئلہ آج کے دور میں بہت زیادہ عام ہے۔ اب ہم میں سے اکثر لوگوں کو فارورڈ میسیج آتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی قسم، آپ کو رسول کی قسم کہ آپ جو ہے اس میسیج کو آگے فارورڈ کریں، نہیں تو آپ پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اللہ کی قسم دے دی اور وہ ہمارے اوپر جو ہے یہ قسم ہو گئی، تو اس طرح کسی دوسرے کی قسم دینے سے ہمارے اوپر قسم نہیں ہوگی، تو اس کے خلاف کام کرنا درست ہے۔ نمبر 10، قسم کھا کر اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کا لفظ کہہ دیا، جیسے کوئی اس طرح کہے خدا کی قسم فلانا کام انشاءاللہ نہیں کروں گی، تو قسم نہیں ہوگی۔ جو بات ہو چکی اس پر جھوٹی قسم کھانا بڑا گناہ ہے۔
جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی اور جب کسی نے پوچھا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نماز پڑھ چکی، یا کسی سے گلاس ٹوٹ گیا اور جب پوچھا گیا تو کہہ دیا خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی، تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں اور اس کا کوئی کفارہ نہیں، بس دن رات اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کروائے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر غلطی اور دھوکے میں جھوٹی قسم کھا لی، جیسے کسی نے کہا خدا کی قسم ابھی فلانا آدمی نہیں آیا، اور اپنے دل میں یقین کے ساتھ سمجھتی ہے کہ سچی قسم کھا رہی ہوں، پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس وقت آ گیا تو معاف ہے، اس میں نہ گناہ ہوگا نہ کچھ کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے ایسی بات پہ قسم کھائی جو ابھی نہیں ہوئی بلکہ آئندہ ہوگی، جیسے کوئی کہے خدا کی قسم آج پانی برسے گا، خدا کی قسم آج میرا بھائی آئے گا، پھر وہ نہیں آیا اور پانی نہیں برسا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے قسم کھائی خدا کی قسم میں آج ضرور قرآن مجید پڑھوں گی، اب قرآن مجید پڑھنا واجب ہو گیا، نہ پڑھے گی تو گناہ ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کسی نے قسم کھائی خدا کی قسم آج فلانا کام نہ کروں گی تو وہ کام کرنا درست نہیں، اگر کرے گی تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلاں چیز چرا لوں گی، خدا کی قسم آج نماز نہیں پڑھوں گی، خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں بولوں گی، تو ایسے وقت قسم کا توڑ دینا واجب ہے، توڑ کے کفارہ دے دے، نہیں تو گناہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ آج میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گی، پھر بھولے سے کھا لی اور قسم یاد نہیں رہی، یا کسی نے زبردستی وہ چیز اس کے منہ میں ڈال دی، تب بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے غصے میں قسم کھائی کہ تجھ کو 1 کوڑی نہیں دوں گی، پھر 1 پیسہ یا 1 روپیہ اسے دے دیا، تب بھی قسم ٹوٹ گئی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ تھی وہ تمام قسم کی قسموں کی اقسام جن میں سے کچھ کو کھانے سے گناہ ہوتا ہے اور کچھ کو کھانے سے کفارہ واجب اور کچھ کو کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو ان قسموں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں اور وہ ان سے بچ سکیں۔